صحافی ہیں اور سماجی کارکن ہیں۔ سوال بہت حساس ہے، بہت ہی بنیادی سی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کے مشیر برائے پیٹرولیم ندیم بابر کا کہنا ہے کہ اگر نئے ذخائر دریافت نہ ہوئے تو ملک 12 سال کے اندر اگر نئے ذخائر دریافت نہ ہوئے تو پاکستان سے گیس ختم ہو جائے گی۔ تو آپ پاکستان کو اگلے 12 سال کے بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ شاہ زیب خان صاحب، میں جو سوال آپ نے اٹھایا ہے میں اس پہ کالم لکھ چکا ہوں، میں اس کو اختصار سے پڑھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اسی طرح کے لوگ رہے، اسی طرح کے ہمارے لچھن رہے، اسی طرح کے ہمارے عوام رہے، اسی طرح کے ہمارے رویے رہے تو پھر انجام کیسا ہوگا؟ اس کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے کوئی بہت زیادہ عقل شکل کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال کالم میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا عنوان ہے تبدیلی اور ترقی۔ ندیم بابر نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر نئے ذخائر دریافت نہ ہوئے تو 12 سال بعد ملک سے گیس ختم ہو جائے گی۔ قارئین، جیسی ہماری پرفارمنس ہے، جیسی ہماری اجتماعی یا حکومتوں کی کارکردگی ہے، یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم 22-24 سالہ جدوجہد کے بعد ملک میں کوئی تبدیلی دریافت نہ کر سکے، اسی طرح گیس کے نئے ذخائر بھی تلاش نہیں کر سکیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ریورس میں جاری ہمارا جو اجتماعی سفر ہے اس کی سپیڈ میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، اور وہ زمانے لوٹ آئیں گے جو صرف گیتوں، قصوں، کہانیوں اور محاوروں میں ہی باقی رہ گئے۔ مثلاً ہمارا ایک بڑا مشہور گیت ہے، بتی بال کے بنیرے اتے رکھنی ہے۔ وہ بتی سے مراد وہاں ظاہر ہے بلب جلا کے تو نہیں بنیرے اتے رکھ دی، وہ چراغ جلائیں گے، ان زمانوں میں چلے جائیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور محاورہ ہے، اگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی۔ چولہوں میں ایک بار پھر اپلے یعنی پاتھیاں، لکڑیاں، کوئلے، برادے دکھائی دیں گے تو کھانے پینے کا ذائقہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ سنا ہے ہلکی آنچ پہ تیار کیے گئے کھانے زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ مدتوں سے غائب ہو چکی پھونکنی اور وہ پیارا سا چمٹا بھی لوٹ آئے گا جو خاصا ملٹی پرپز اوزار ہوتا تھا، جس سے کبھی کبھی ہتھیار کا کام بھی لیا جا سکتا تھا۔ دھوئیں کے بادلوں کا بھی ایک اپنا ہی رومانس تھا۔ ایک اور اہم فائدہ یہ بھی ہوگا کہ گیس کھلی رہ جانے کے بعد بھول چوک سے ماچس یا لائٹر جلانے کی صورت میں جو دھماکے ہوتے ہیں اور جانی و مالی نقصان ہوتا ہے، اس سے بھی قوم محفوظ ہو جائے گی۔ اس لیے گیس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ نئی نسلوں، بلکہ 2-3 نئی نسلوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ آگ لینے کے لیے آنے والی گھر والی کیسے بن جاتی تھی، تو ان بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے جنرل نالج میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہوگا کہ ماضی قریب میں آگ عام نہیں ہوتی تھی۔ یہ یاد رکھیں، ماچس یہاں گورا لے کے آیا تھا، آگ نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، ماضی قریب میں آگ عام نہیں ہوتی تھی، گاؤں کے ایک آدھ کھاتے پیتے متمول گھرانے میں ہی ہمہ وقت آگ موجود ہوتی تھی، اور کمی کمین غریب غربا عوام حسب ضرورت اس سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے تربیت یافتہ کتے بھی پالے ہوئے ہوتے تھے جن کے منہ میں اپلا یعنی پاتھی دے کر اسے چودھری کے گھر روانہ کر دیا جاتا تھا۔ چودھری کا کوئی منشی ٹائپ آدمی پاتھی کو ایک سائڈ سے سلگا کر، چونکہ اس کے پاس تو ہر وقت آگ اویلیبل ہوتی تھی، پاتھی کو ایک طرف سے سلگا کر دوسری طرف سے اس تربیت یافتہ کتے کے منہ میں دے دیتا تھا۔ یعنی ایک سائڈ جل رہی ہے، اس سے جو اپوزٹ سائڈ ہے وہ کتے کے منہ میں، اور کتا دوڑ لگاتا تھا اور مالکن کے سپرد کر دیتا تھا جس سے وہ چولہا جلاتی تھی۔
یاد رہے کہ پاتھی بہت ہی دھیرے دھیرے سلگتی ہے. یہ نہیں ہے جیسے آپ کاغذ کو آگ لگائیں گے، وہ میں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتا جا رہا ہوں، یا اور کسی چیز کو آگ لگائیں تو پھیلتی ہے یکدم. پاتھی یعنی اپلا، وہ اس طرح کی چیز ہے کہ وہ بہت سلو اس کا پروسیس ہے جلنے کا. اچھا، تربیت یافتہ کتا نہ ہونے کی صورت میں خواتین خانہ، غریب گھر کی عورت ہے، اس نے کیا کتا رکھنا ہے. اب وہ خود یہ کام کرنے جاتی تھی، سو آگ لینے گئی تو اکھ مٹکے جیسا حادثہ کبھی کبھی ہو جایا کرتا تھا. چودھری، اس کے بیٹے، اس کے بھائیوں میں سے کچھ تائے چچاؤں میں سے کوئی آگ لینے والی جو ہے اس کے وہ عشق میں مبتلا ہو جاتے تھے. سو ایسی ہی وارداتوں کے نتیجے میں اس محاورے نے ہمارے کلچر میں جنم لیا تھا کہ اگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی. اچھا، ہماری ترقی اور تبدیلی کس کس انداز میں جلوے دکھا رہی ہے، اس کا ایک مظاہرہ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کے ایک بیان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. شیری رحمان کا کہنا ہے 140 ارب کے ٹیکس لگا کے کوئی بھوکا نہیں روئے گا کا افتتاح ہو گیا ہے. میں نے اخباروں میں اس عظیم افتتاح کی تصویریں دیکھی ہیں جن میں وزیر اعظم مسکراتے ہوئے بھوکوں میں کھانے کے ڈبے تقسیم کر رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آزادی کے 74 سال بعد آج ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ خود وزیر اعظم، کمال ہے، خود وزیر اعظم اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. حالانکہ اب بھی لاتعداد لوگ بھوکے سوئیں گے. 73 سال کے بعد 3 وقت کی روٹی سے بڑی ترقی اور تبدیلی کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں، اس پہ ساتھ تھوڑی سی اور کامنٹری میں اگر کر دوں، چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، بہت بدحالی تھی. وہ اقبال نے جو لکھا تھا، گراں خواب چینی، یہ قوم افیونی تھے، بیکار لوگ تھے، کام چور لوگ تھے، حرام خور لوگ تھے، تعداد میں ہم سے بہت زیادہ تھے. آج چائنا سپر پاور بننے کے چکروں میں ہے، اور ادھر 74 سال بعد وزیر اعظم کیا کر رہا ہے؟ روٹی سالن کے ڈبے تقسیم کر رہا ہے. یہ ہے 74 سال میں ہماری ٹوٹل اچیومنٹ. دوسری طرف صورتحال کیا ہے؟ پھٹکار اور لعنت. کیسے اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں ہم؟ حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا رہ گیا تو عمر اپنے رب کے حضور جواب دہ ہوگا. یہ صدیوں پہلے ابتدائی دنوں کے مسلمان حکمرانوں کا رویہ تھا. اسی لیے وہ سپر پاور کے درجے اور مقام تک پہنچے. بھوکا کتا. یہاں 74 سال بعد کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ بھی ایک جملہ ہے، 74 سال بعد کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. ادھر صدیوں پہلے مقام کیا ہے؟ بھوکا کتا دجلہ کے کنارے. اس کے لیے بھی امیر المومنین. سو ہم جس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں، جس طرح کے ہم حکمرانوں کو منتخب کرتے ہیں، تو ہماری انتہا یہ ہے، ہمارا کلیم ٹو گلوری یہ ہے کہ کوئی اور نہیں، کوئی سیکٹری میکٹری ہوتا، کوئی ڈی جی میجی ہوتا، کوئی وزیر ہوتا ٹوٹا پجا، کوئی چھوٹا وزیر ہوتا، چلو کوئی فیڈرل منسٹر ہوتا. وزیر اعظم خود. حیران کن بات ہے. لیکن یہی ہماری نصیب ہے، یہی ہماری قسمت ہے. تو آئی ہوپ کہ شاہ زیب خان صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا.